بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی چوتھی تراویح ہے اور آج کی اس تراویح میں سوا پارہ انشاءاللہ العزیز سورہ نساء، یہ اس کا سوا پارہ تلاوت کیا جاوے گا، جو چوتھے پارے کے آخری ربوع سے پانچویں پارے کے اختتام تک تو آج تلاوت کیا جاوے گا، ورنہ یہ آگے چھٹے پارے کے ربوع تک پھیلا ہوا ہے، 1.5 پارے پر مشتمل۔ سوا پارہ آج کی تراویح میں انشاءاللہ العزیز تلاوت کیا جاوے گا یہ سورہ نساء، جس کی 176 کل آیات کریمہ ہیں، اور آج کی تراویح میں 147 آیات انشاءاللہ العزیز تلاوت کی جاویں گی۔ سورہ نساء کی 24 رکوعات ہیں، 176 آیات کریمہ ہیں، مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، سن 5 ہجری سے قبل، جب جیسا آپ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، غزوہ بدر کے ساتھ پیوستہ احد کا واقعہ آیا، اور احد میں شہادتیں بھی زیادہ ہوئی، اس لیے اس سے کچھ معاشرتی مسائل پیدا ہوئے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہوئی، بہت ساری بچیاں یتیم ہوئی، بہت سارے بچے یتیم ہوئے، اس لیے اب ان یتیم بچوں، یتیم بچیوں اور ان بیواؤں کے حقوق کا تحفظ کون کرے؟ قانون تو آج کل دیکھ، زمینی قانون، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون، اور پھر ان کے مطابق انصاف، یہ تو آج دیکھ ہی رہے ہیں آپ۔ اس لیے اللہ نے اپنے ذمہ لیا اور پوری صورت کو عورتوں کے لیے موسوم کر دیا، النساء، سورۃ النساء، اور عورتوں کے لیے یہ درس موعظت ہے کہ ان کے نام ہی پوری صورت، کہ تاکہ اللہ نے شروع ہی میں کہہ دیا خوف خدا سے ڈرو اور عورتوں کے حقوق ادا کر لو۔ آج کا یہاں یہ بیان یہیں سے ہو رہا ہے، یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، اے لوگو ڈرو اس اللہ سے جس نے عورت کے رحم ہی سے تمام رشتے نکالے ہیں، اور اس رشتے کو، رحم کو اللہ نے رحمان سے ملایا ہے۔ عورت کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوئے گی کہ رحم سے نکلنے والے جتنے رشتے ہیں ان تمام رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے، جو بندہ جوڑ دے گا اللہ اس کو رحمت سے، رحمان رحمت سے جوڑ دے گا، تو اس رشتے کو بھی جو سمجھتے ہی ہیں، جو رحم مادر کہلاتا ہے، رحم کہلاتا ہے، اس کو اللہ نے رحمت سے جوڑا ہے، اور پورے حقوق کے نام عورتوں کے نظر کر دیا، سورۃ النساء۔ چنانچہ آج کی یہ جو آیات ہیں، جیسے عرض کر دیا 176 آیات میں سے 147 آیات میں شروع کی 35 آیات میں 6 قسم کے اہم ترین حقوق یہی صنف نازک، یعنی معاشرے کے کمزور طبقے، چاہے وہ یتیم بچے ہوں، یتیم بچیاں ہوں، یا بیوہ عورتیں ہوں، یا ایک عورتیں ہوں عام، ان کا حقوق 6 انداز سے آج اس کا 35 آیات تک بیان کیا گیا ہے، اور 35 کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں حقوق بیان کر کے 35 سے 70 تک کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارتوں کو بیان کیا اور منافقین کو کے مختلف انداز سے بیان کیا، اور بھی چیزیں اس ضمن میں آ گئی، اور 70 سے 87 آیات تک پھر جہاد کا مختلف انداز میں اور جہاد کے ضمن میں قصر کو بیان کیا گیا، نماز خوف کو بیان کیا، اور 87 سے لے کر 134 آیات میں پھر اسی طرح شرک کی مذمت کے آیاتیں آ گئی ہیں، اور اس کے 135 والی
والی آیات میں پھر کہہ دیا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انصاف، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، انصاف حقوق خانہ داری میں، حقوق معاشرت میں انصاف قائم کرو۔ اور پھر اگلے 136 والی آیت میں پھر دوبارہ اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ پر یقین رکھ لو۔ یقین اصل ایمان ہے، محض ایمان لا الہ الا اللہ کہنے کا نہیں ہے، یقین، ایقان۔ اور اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، چنانچہ 136 آیات سے لے کر 147 آیات تک پھر منافقین کا ذکر ہوا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، نماز میں آتے ہیں دل نماز میں نہیں ہوتا ہے، منافق اپنے کو چھپاتا ہے، ٹیڑے بدن میں کاہل اور سست بن کر نماز میں آتا ہے، دل میں ایقان اور ایمان نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے ایمان دل کی خشیت کا، یقین کا، اذعان کا، ایقان کا نام ہے، تصدیق کا نام ہے۔ اپنے اندر یہ پیدا کرو، کیونکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس لیے فرمایا اور ان منافقوں سے ہوشیار رہو۔ آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، ان منافق یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، ان سے کلی طور پر بائیکاٹ کرو، ورنہ اپنے مال و زر اور دولت کے حرص میں تمہیں بھی بگاڑ دیں گے اور اپنا جیسا بنا دیں گے۔ تو یوں 147 آیات کے آخر میں بڑی پیاری آیت ہے، لیکن بہرحال شروع میں عرض کر دیا، شروع کی آیتوں کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آیت کا آغاز ہی تقوی، خوف خدا، پھر یتیم کا مال نہیں کھاؤ، یتیم کا مال اینٹ نہ لو، وآتوا الیتامی اموالہم، اور اگر یتیمہ عورت سے نکاح کرنا ہے تو اپنی کوئی چچا کی بیٹی ہے یتیمہ ہو گئی ہے تو اب اس کی وراثت کو اینٹنے کے لیے نکاح رچاتے ہو، نہیں، اس کا پورا اپنا حق دو، اس کا مال اس کا، اور ادھر سے ہی مہر بھی دے دو۔ تو مہر کی باری آئے عورتوں کو مہر دے دو، یہ نہیں کہ مہر بھی اینٹنا ہے اور اس کی وراثت بھی قبضے میں لینی ہے۔ یہ پہلا حق یتیمہ کا۔ دوسرا حق بیان کیا، ایک عورت کا اگر انصاف کر سکتے ہو تو ایک سے نکاح کر لو، ہاں اگر 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو حق یہ ہے، پہلا حق اعدلوا، اللہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، تو انصاف کو مد نظر رکھو، پھر بھلے تم 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، نہیں انصاف کر سکتے ہو، چاروں اور تینوں کو برابر حق نہیں دے سکتے ہو تو پھر ایک کافی ہے، ایک ہی پر نکاح بس کر لو۔ اور یہ دوسرا حق بیان فرما کر پھر اس طرح یتیموں کے بارے میں کہا، یتیموں کا مال کھانا گویا کہ پیٹ میں آگ بھرنا ہے۔ تیسرا حق پھر بیان کیا گیا ہے کہ وراثت کے 4 اصول ہیں۔ اولاد ہے، چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں، کوئی بھی یتیم ہے کہ سب کو ان کا حق دے دو وراثت میں۔ اور تم نہیں جانتے ہو کہ کس کو کتنا دینا، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینے کا فائدہ مند ہے، تم اپنی عقل نہ دوڑاؤ، اس میں اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ انصاف پر فیصلہ کیا ہے، لہذا اس میں اپنی عقل اور اپنا قانون نہ ڈالو، تلک حدود اللہ، اس میں کمی زیادتی کا اختیار تمہیں نہیں ہے، یہ فریضۃ من اللہ، یہ وراثت اللہ نے فرض کر دیا ہے، جو مقدار ہے وہ اللہ نے مقرر کر دی۔ پہلا اصول اولاد کا ہے، دوسرا اصول والدین کا ہے، تیسرا اصول میاں بیوی کا ہے، چوتھا اصول بھائی بہنوں کا ہے۔ یہ 4 ہیں، وراثت انہی 4 میں جیسی جاتی ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ چوتھا ہاں۔ 5واں پھر بیان فرمایا نکاح کرنا ہے تو صرف شہوت رانی کے لیے نہیں، جو غلط طریقے سے شہوت رانی کا اختیار کرے گا لگے گی کوڑے لگیں گے۔ اور آگے واللذان یأتیانها منکم، 4 گواہ آئیں گے کوڑے لگیں گے، لہذا ہاں توبہ کر لے گا تو پھر الگ بات ہے، لہذا شہوت رہنے کا غلط راستے اختیار نہیں کر لو، جس سے حرام ہے حرام ہے، جس سے حلال ہے حلال ہے،
نکاح اس کا بہترین طریقہ ہے. اس لیے پانچواں بیان کیا ہے محرمات, حرام کن کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے, اس کے اصول بتا دیے. پہلا اصول خونی رشتہ ہے, اس سے 7 رشتے حرام ہے. دوسرا دامادی رشتہ رضاعت کا رشتہ ہے, بے عینی ہوئی ماں ہے, بیٹی ہے اور بہن ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, بھانجی ہے, بھتیجی ہے. 7 رشتے حرام ہیں. خون کے 7 رشتے, رضاعت دودھ سے بھی یہی 7 حرام ہے. 7 7 14 ہو گئے. اور اسی طرح فرمایا کہ دامادی رشتے 4 ہوئے ہیں. ساس ہے, بہو ہے, سوتیلی ماں ہے, ربیبہ ہے, جو عورت اپنے گود میں بچی لائی ہوئی ہے. فرمایا یہ 4 رشتے بھی حرام ہیں. 14 اور 4 16 ہو گئے. فرمایا دونوں بہنوں کو بھی جمع نہیں کرنا ہے. یہ 21 کل رشتے ہو جاتے ہیں. فرمایا ان سے رشتہ کرنا حرام. اس کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, مہر دو تو حلال ہے. آگے پھر بیان فرمایا دیگر حقوق, تجارت کرنا ہے تو صحیح طریقے سے. پھر نماز کے لیے بھی آیا حکم. اور اس کے علاوہ آگے جو آخر میں آیت ہے, اس طرح جیسے ابھی عرض کر دیا کہ یہ خلاصہ ہے, لیکن آخری آیت بڑی پیاری آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ, کہ اگر تم شکر گزاری کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اگر تم صحیح طریقے سے ایمان لاؤ, یہ حقوق ادا کر لو تو, اور شکر بجا لاؤ, صحیح طریقے سے ایمان اور صحیح طریقے سے یہ شکر گزاری, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے, تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کر لے. نہیں, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال آج کا پیغام کہ سورہ نساء خاص کر عورتوں کے طبقے نسواں کے لیے آج کی صورت ہے, بڑی پیاری صورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو جو اعزاز دیا ہے, آپ کی نبوت کی گواہی ہے دی. ایک خاتون نے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ایک خاتون ہی کی اداؤں کو اللہ نے حج کا حصہ بنایا, صفا اور مروہ. اور ایک خاتون ہی پر پارے 28 کی آیت نازل ہوئی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک. ایک عورت کے نام پر ہی سورہ مریم نازل, پوری سورت انہی کے نام. اتنا اعزاز عورتوں کو دیا. اس لیے آخری آیت میں فرمایا ان شکرتم, مسلمان بن جاؤ, اے خواتین ایمان لاؤ, شکر کرو, وراثت میں, مہر میں سب کچھ تمہیں حق دیا ہے, شکر کرو ایسے دین کا جو دین اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دینداری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.